السلام علیکم۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد کئی مہینے تک اتفاقاً مہاجرین کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو یہودیوں اور منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، یا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مسلمان یہاں آ کر کمزور ہو گئے تو یہاں ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ تو اتفاقاً ہجرت مدینہ کے 8 یا 10 مہینے کے بعد سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی ولادت ہوئی، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں چادر میں ڈال کر پورے مدینے میں انہوں نے گشت لگایا کہ دیکھو یہ میرا نواسہ پیدا ہوا ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما جب کچھ بڑے ہوئے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لیے گئے تاکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر سکیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں، ان کے صحبت میں، ان کی تربیت میں سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا تقریباً 8 سے 9 سال تک کا بچپن، یعنی 9 سے 10 سال ان کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزری۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے 10 حدیثیں مروی ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کا واقعہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، سیر اعلام النبلاء، الکامل فی التاریخ اور طبقات ابن سعد میں تفصیلاً مذکور ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے ہی کے ہاتھوں سن 30 ہجری میں جہاد طرابلس، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں، دور خلافت میں طرابلس کی جنگ لڑی گئی، جس میں سپہ سالار تو سیدنا عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ تھے، لیکن وہاں جو عیسائی سالار تھا اس نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو مسلم سالار کا سر کاٹ لائے گا میں اسے اپنی بیٹی اور ایک بڑی رقم انعام میں دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے خیمے سے نکلنا چھوڑ دیا۔ جب یہ بات سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو، جو کمک کے لشکر کے ساتھ وہاں آئے تھے، انہیں پتہ چلی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہ اعلان کرا دیجئے کہ جو جرجیر کا سر کاٹ لائے گا اسے ایک بڑی رقم اور جرجیر کی بیٹی کا رشتہ انعام میں ملے گا۔ اور پھر 30 سرفروشوں کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما جرجیر کی طرف بڑھے، اور اس طرح جالا اس کے گرد، یعنی اس قدر تنگ گھیرا اس کے گرد کر دیا کہ وہ بھاگنے میں ناکام ہو گیا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے جرجیر کو قتل کر دیا۔ یہ بے نظیر شجاعت کا واقعہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا جنگ طرابلس میں پیش آیا ہے۔ پھر اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی موجودہ ملک تونس کی فتوحات میں، موجودہ تونس کا ایک بہت بڑا علاقہ سوئس، آپ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ 64 ہجری میں معاویہ بن یزید کے انتقال کے بعد اکابر صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد کے مشورے سے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے خلافت کا دعویٰ فرمایا، اور تقریباً تمام عالم اسلام حتیٰ کہ دمشق اور فلسطین تک میں آپ رضی اللہ عنہ کا خطبہ پڑھا گیا اور آپ کو بحیثیت خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ لیکن انہی ایام میں مروان بن حکم اور ابن زیاد شام پہنچے، اور روح بن زنبا جذامی کے تحریک پر مروان کو خلیفہ مان لیا گیا۔ مروان کی زندگی تک یہ متوازی خلافتیں چلتی رہیں۔ پھر مروان کے بعد عبد الملک نے زور و قوت سے آہستہ آہستہ مختلف علاقے قبضے میں کرنے شروع کیے، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس صرف جزیرۃ العرب رہ گیا۔ اس پر قبضہ کرنے کے لیے عبد الملک نے اپنے سب سے سخت گیر بلکہ سب سے ظالم ترین جرنیل حجاج بن یوسف ثقفی کو کئی ہزار کی، ایک روایت میں 40,000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا۔
حجاج بن یوسف بھی 7 مہینے تک مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیے پڑا رہا، لیکن سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے آگے اس کی پیش نہ گئی، حالانکہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس لشکر بہت کم تھا، آپ کے اکثر سپاہی عبد الملک خرید چکا تھا، اس کے باوجود آپ ڈٹے رہے۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے 3 بار اہل شام، اہل حمص اور اہل اردن کی فوجوں کو مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے پر بری طرح شکست دے کر بھگا دیا، حتیٰ کہ حدود حرم سے دور کر دیا۔ پھر جب سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس سپاہی اور فداکار بہت ہی کم رہ گئے، تو ایک وقت آپ اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ امی جان کیا کیا جائے؟ حضور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے سوال پر ان کی والدہ نے یہ جواب دیا کہ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں تو کسی بات کی پرواہ نہ کریں اور جان دے دیں، شہادت پائیں۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ والدہ کی دعا لے کر میدان میں اترے اور بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حجاج بن یوسف نے ان کی جنازہ مبارک کو سولی پہ لٹکا دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے پوچھا کہ کیا ان کے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا؟ حجاج نے نازیبہ الفاظ کے ساتھ جواب دیا کہ نہیں، تو پھر عبد الملک نے خود ہی حجاج سے کہا کہ نہیں، واپس دے دو، جنازہ اتار کے واپس دے دو، اس طرح سولی پہ مت لٹکاؤ۔ پھر سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو جنت المعلی جو مکہ مکرمہ کا ایک قبرستان ہے وہاں سپرد خاک کیا گیا، اور ان کی وفات کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بھی 100 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ یہ تھا سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف، حجاج سے ان کا تصادم اور پھر بالآخر ان کی شہادت کا واقعہ۔ اللہ حافظ۔